أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا
ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، رازق، حاکم، داتا اور دستگیر ہے. درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. عزیز سامعات، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں میرے اور آپ کے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو.
ذکر جو زبان سے ہم دعائیہ کلمات، اللہ کی توحید والے کلمات یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، الغرض جو چیز رب کے ساتھ متعلق ہے اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ کثرت سے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو ہم فضولیات سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، اپنے وقت کو اچھے کام میں صرف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان جب آزمائشوں سے نکلتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، تو سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ چلتا پھرتا انسان دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک جان۔ جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اسی مٹی میں لے جائیں گے، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا اور اللہ نے اس کی خوراک بھی مٹی سے نکال دی۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد خوراک کا انتظام بھی مٹی سے ہی کر دیا، زمین کے اندر سے ہمارے کھانے کے انتظامات کر دیے، اور ہمارا جسم بنانے کے بعد اس میں روح کی جان ڈالی تو وہ روح آسمانوں سے آئی۔ اس روح کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کر دی۔ جسم مٹی سے بنایا تو جسم کی خوراک بھی مٹی سے بنا دی، روح آسمانوں سے نازل کی تو اس کی خوراک آسمان سے نازل کر دی۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن۔ ہمیں کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اس کے در پہ سجدہ کریں، اسی سے ہی مانگیں، اسی سے اپنی مناجات کریں، اسی کے آگے اپنے دکھ درد رکھیں اور اسی سے ہی مدد مانگیں، تو رب العالمین کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب بھی میں نے تجھے پکارا تو میں تجھے پکار کر محروم نہیں رہا۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جب بھی میں نے تجھے پکارا تو میں محروم نہیں رہی، تو نے میری ہر پکار سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر
جو بہت بڑی چیز ہے، اور خوش نصیب انسان ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جتنی مرضی تکلیف آئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، پھر بھی اللہ کو بھولے رہتے ہیں اور اللہ کے گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، یا یہ بیماری ہمارے لیے رہ گئی تھی، یا یہ مصیبت ہمارے لیے پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہی رہ گئی تھی، یا اللہ کو میں ہی ملی تھی۔ کفریہ کلمات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کوئی تکلیف آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور خوشی آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے رب بیمار کرتا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ خوشحالی کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ کیا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے۔ حکم تو رب کا ہی ہوتا ہے، ٹالتا بھی وہی ہے، دور بھی وہی کرتا ہے، سکون بھی وہی دیتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اسی رب العالمین کو پکاریں، اسی سے ہی دعائیں کریں، اسی سے ہی مناجات کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی لہروں کا اندھیرا، اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ زمین کی پستیوں میں چلے جائیں، سمندر کی گہرائیوں میں چلے جائیں، تو پھر بھی کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے مجھے پکارا اس انداز سے کہ میری توحید کا بھی اعلان کر دیا اور اپنے قصور کا بھی اقرار کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سمندر کے اندھیروں میں اور مچھلی کے پیٹ میں سن لیا۔ تو پھر فرمایا ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی مومن کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم اس کو ایسے ہی نجات عطا کر دیں گے غم سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جتنے بھی مومن کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے یہ دعا کریں گے تو ہم اس کو غموں سے نجات عطا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ساری قوم دشمن ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی توحید، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارے شرک سے اور تم سے بیزار ہوں۔ جب قوم والے دشمنی میں حد سے بڑھ گئے، آگ میں پھینک دیا، تو آگ میں جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے خود بچائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اور انداز دیکھیں کس انداز سے، کس یقین سے، کس اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ آج ہم ساری ساری رات وظیفے کرتے ہیں، سارا سارا دن بھی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ آج ہم دم کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ کر، بازوؤں پہ تعویذ باندھے ہوئے ہیں، سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، تو کیسے سنی جائیں؟ ایک طرف تعویذوں پہ یقین، ایک طرف اللہ کی رحمت سے مایوسی، ہماری دعائیں کیسے سنی جائیں؟ ہم وظیفے تو کرتے ہیں، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ ہم اللہ کو ویسے پکارتے بھی تو نہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ایک بار دل سے بات نکالی، زبان سے ادا کی، اللہ نے آگ کو ہی حکم دے دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے فرشتوں جاؤ تم آگ بجھا کر آؤ، فرشتے تو آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابراہیم کو حکم ہو تو بتائیں۔ کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔
اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، بہت ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، بہت گرم بھی نہیں رہنا کہ گرمی لگے، سلامتی والی ہو جا۔ وہ کیا تھا؟ انداز دیکھیں، ایک بار پڑھا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ رب وہی ہے، ہم بدل چکے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہمارے عقیدے وہ نہیں ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں صحابہ کرام کا ایمان، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، عظیم صحابی رسول، جلیل القدر صحابی عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شرکت کرتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو فتح تھی، دوسری طرف شکست بھی تھی، لیکن یہ جنگ شروع کیوں ہوتی ہے؟ غزوہ بدر میں کافروں کے جو 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے کافر مارے گئے، سردار بھی مارے گئے، بڑے بڑے متکبر بھی مارے گئے۔ دوسری طرف مسلمان 313 چھوٹا سا لشکر، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ جب غزوہ احد کے لیے مسلمان مدینہ سے آئے اور کافر مکہ سے احد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ عورتیں بھی ہیں، بڑی شان کے ساتھ جا رہی ہیں، بڑی آن کے ساتھ، اور پاؤں کے اندر پازیبیں پہنی ہوئی، پاؤں کے اندر پازیبیں پہنی ہوئی ہیں، جھنکار لوگوں کو سنا رہی ہیں۔ اور سلافہ ایک کافروں کی عورت ہے، 3 بیٹے اس کے اور ایک شوہر، 4 افراد گھر کے اندر سے نکلتے ہیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ اپنے لشکر سے الگ چل رہی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ یہ بھی ساتھ ہیں، تو کہتی ہے سلافہ کو کیا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب تک میرے بیٹے اور میرا شوہر ان کے بارے میں خبر نہیں آئے گی، میں کسی کے ساتھ نہیں چلوں گی۔ میدان احد میں جاتے ہیں، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے 3 بیٹوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن تھے، اس کے شوہر کو بھی قتل کرتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کس کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو شہید کیا، اور اس سلافہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے 4 افراد عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے۔ جب اپنے بیٹوں کے پاس جاتی ہے، ایک کے پاس پہنچتی ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس جاتی ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے، شوہر کے پاس جاتی ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے، آخری بیٹے کے پاس جاتی ہے تو پوچھتی ہے، اس کے سر پہ پیار کرتی ہے، منہ پہ پیار کرتی ہے، اس کا سر اپنی گودی میں رکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بیٹے تجھے کس نے قتل کیا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے بھی اور میرے بھائیوں کو بھی اور میرے باپ کو بھی عاصم بن ثابت نے قتل کیا۔ وہ عورت ادھر ہی اعلان کر دیتی ہے کہ جو آدمی عاصم بن ثابت کا سر مجھے لا کر دے گا، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مکے میں پھیل گئی، اور لوگ انعام کے لالچ میں حضرت عاصم بن ثابت کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ عاصم بن ثابت تو مدینہ میں چلے گئے خیر و عافیت سے، اور ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لیے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو عاصم بن ثابت کا سر لائے گا۔ اور سر اس نے کیوں مانگا؟ اس نے کہا کہ اس کے سر کے اندر سے کھوپڑی نکالوں گی، اس کو سراہی کی جگہ پہ استعمال کروں گی، شراب اس میں پیا کروں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت کو پتہ چلتا ہے۔ یہ کافروں کے کچھ سردار آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے پاس دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 6 صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں. ان میں حضرت عاصم بن ثابت بھی ہوتے ہیں، حضرت زید بھی ہوتے ہیں، حضرت خبیب بھی ہوتے ہیں اور حضرت طارق بھی ہوتے ہیں، چھٹے ایک اور بھی ہوتے ہیں. تو وعدے معاہدے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں. کچھ آگے جا کر یہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں کافر، اور ان کے ساتھ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں. 2 صحابی رسول تو ادھر شہید ہو جاتے ہیں، تیسرے بھی شہید ہو جاتے ہیں، یہ 3 بچ جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت کو اس وقت خلافہ کی بات یاد آتی ہے. کہتے ہیں اللہ میرے جسم، میرے گوشت اور میری ہڈیوں کو کافروں سے بچا کر رکھنا. میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عقیدہ دیکھیں، ایمان چیک کریں. اللہ کو یاد کس انداز سے کر رہے ہیں کہ اللہ میرا گوشت اور میری ہڈیاں دشمنوں سے بچا کر رکھنا. یہ حضرت عاصم بن ثابت بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہید تو ہو گئے، سر کی تلاش میں کہ ان کا سر لے کر خلافہ کے پاس جانا. اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کی لاش کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بھیڑوں کو حکم دیتے ہیں، بہت زیادہ بھیڑیں ان کے پورے جسم کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہیں. صحابہ کرام کے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب ہے، اس کے اندر آپ اس کا مطالعہ کریں. ایمان تازہ ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہمارا ایمان ویسا، نہ ہمارا عقیدہ ویسا، نہ ہمارا اعتماد ویسا. تو کیا کہتے ہیں اللہ میری ہڈیوں کو دشمنوں سے بچا کر رکھنا. یہ بھیڑوں کا ایک لشکر آتا ہے، ان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو بھیڑیں کاٹتی ہیں. تو سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب رات آئے گی تو بھیڑیں چلی جائے گی، پھر اس کے سر کو کاٹیں گے. جب رات کا وقت آتا ہے اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش کہ پوری تاریخ میں ایسی بارش نہیں تھی. سیلاب آ جاتا ہے. تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے، سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے، اتنی بارش کہ سیلاب کی وجہ سے ان کی لاش کہیں بہہ کر چلی گئی. یہ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، لاش نہیں ملی. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گوشت کو، ان کی ہڈیوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھا. بات کیا تھی؟ عقیدہ بہت مضبوط تھا، ایمان بہت پختہ تھا. اللہ سے جب دعا کرتے تو دل سے کرتے تھے. اللہ سے بس ایک بار ہی کہا اللہ میرے گوشت کو بچا کر رکھنا، اللہ میری ہڈیوں کو بچا کر رکھنا. تو یہ منہ مانگا انعام دینے والی عورت دیکھتی ہی رہ گئی. لوگ انعام کے لالچ میں جو سر اتارنے اور سر کاٹنے آئے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، ڈھونڈتے ہی رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا لاش کہاں چلی. ایسے اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر موضوع تو بہت لمبا ہے، دن گزر جائیں، راتیں بیت جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. ہم اللہ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان، ویسا یقین، ویسا اعتماد عطا کرے جو صحابہ کرام کا تھا، جو اتنا مضبوط ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے بس دعا کرتے ادھر قبول ہو جاتی. اللہ ہمیں بھی ایسا یقین کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.